پچھلے پروگرام میں ڈسکس کی تھی. اور تیسری چیز جس کا اہتمام کرنے کی تیسری چیز جس کا روزے دار کو اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے. ہر مکروہ چیز جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اسی طرح کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہوں میں برابر کے شریک ہیں. یہ 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز بعض اعضاء بدن مثلا ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اور اسی طرح اور باقی اعضاء و بدن کا. اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا اپنے آپ کو. جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے اس کا حال اس شخص کا سا ہے کہ کسی مریض کے لیے دوا کرتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا کچھ ایسا ملا دے جس سے مریض کو فائدہ نہ ہو بلکہ وہ کھاتے ہی ہلاک ہو جائے. آپ دیکھو نا کہ پانی کا اگر گلاس پڑا ہوا ہے دودھ کا اتنا بڑا ہے، اس میں ہلکا سا قطرہ کسی نجس چیز کا پڑ جائے پورا کا پورا گلاس پھینک دیتے ہیں، ہم اس کو نہیں پیتے. بالکل اسی طریقے سے کوشش یہ کرو کہ بھئی حلال چیز سے افطاری کرو، کیونکہ حلال چیز سے افطاری کرو گے. جیسے ایک مرتبہ ایک بدو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ میری دعاؤں کو قبول کریں، دعاؤں کی قبولیت کو چاہتا ہوں. تو فرمایا حرام سے بچو. اور تو بھائی چوتھی چیز کا اہتمام یہ کہ بھائی حلال چیز کھائیں. 5ویں چیز افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا کہ شکم سیر ہو جائے، اس لیے کہ روزے کی غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. مقصود روزے سے قوت شہوانیہ اور بے ایمانیاں کم کرنا ہے. کہ وہ اور آدمی روزے رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی افطاری کے وقت اتنا کھا لیں کہ بستر سے اٹھنا مشکل ہو جائے. بھائی رمضان کا جو مہینہ ہے نا وہ تزکیہ نفس کے لیے ہے. نفس جو ہے نا یہ بڑا عجیب ہے، یہ بدبخت بڑا عجیب ہے. ایک مرتبہ اللہ جل شانہ نے نفس کو جب پیدا کیا نا تو پوچھا، یہ بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ اس نے کہا تو ہے اور میں ہوں. اللہ نے 100 سال اس کو جہنم میں جلایا، پھر باہر نکالا، پھر پوچھا بتا میں کون ہوں؟ کہا تو ہے میں ہوں. اللہ نے پھر 100 سال اس کو جہنم میں جلایا، پھر پوچھا اب بتا. اس نے کہا تو ہے میں ہوں. اب اللہ جل شانہ نے اس کو 100 سال بھوکا رکھا. تو جب اس کے بعد پوچھا کہ اب بتا میں کون ہوں؟ کہا تو میرا رب ہے. یہ کمبخت جتنا بھوک سے قابو میں آتا ہے نا اور کسی چیز سے قابو میں نہیں آتا. تو پتہ چلے کہ افطاری کا جو ٹائم آیا اس میں اتنا کھایا کہ وہ سب کیا کرایا جو تھا اس پہ پانی پھر گیا. تو یہ 5 چیزیں ہو گئی. اور چھٹی چیز جس کا لحاظ روزے دار کے لیے ضروری فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ روزے کے بعد اس سے ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے کہ نامعلوم یہ روزہ قابل قبول ہے یا نہیں. اور اسی طرح ہر عبادت کے ختم ہونے پر نامعلوم کوئی لغزش کچھ ایسی ہو گئی ہو کہ اللہ کے یہاں یہ پتہ نہیں میں نے تو اپنی طرف سے پورا کیا تھا، تو اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ جل شانہ نے میری اس عبادت کو قبول کیا کہ نہیں. ایک بات آپ کو امید کی بھی سناتا جاؤں یہاں پر کہ اگر آپ نے ایک نماز پڑھی اس کے بعد آپ کو دوسری نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کی پچھلی نماز کو قبول کر لیا. ڈرتے کرنا ہے اور کرتے ڈرنا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت لیتا ہوں. آئیں آپ کو ایک نعت سناتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے.